علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا سبق پڑھنے سے قبل یہاں پر میں آپ کو U1 یعنی یونٹ 1 کے سلیبس کے متعلق بتا دوں کہ آپ کی کتاب کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے حمد، جو نظم کی صورت میں ہے، دوسرا ہے کاہلی جو نثر ہے، اور تیسرا ہے للدید جو نثر ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ للدید پر ہی ہے۔ تو بچوں، آپ نے للدید کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، جو کشمیریوں کی زبان پر ابھی بھی گونجتی ہے۔ ان کے واق جو ہے، ان کی شاعری جو ہے، ان کا کلام جو ہے کشمیریوں کے دل میں ابھی تک بھی سمایا ہے۔ تو زیادہ طوالت نہ لیتے ہوئے ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ للدید کشمیر قدیم زمانے ہی سے ریشیوں، صنعتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون عورت بھی گزری ہیں، جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ للدید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ للدید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسطی میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ تو بچوں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ للدید کہاں پیدا ہوئی؟ سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف ایک گاؤں سیمپور جس کا نام ہے، وہاں پر پیدا ہوئی۔ ان کے والدین اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر ہی میں ان کی شادی پانپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سسرال میں ان کا نام کیا رکھا گیا؟ پدماوتی۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے للدید کی ازدواجی زندگی یعنی شادی کے بعد کی زندگی بہت ہی تلخ گزری، بہت ہی کٹھن گزری، مشکل گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار للدید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول معمول کے مطابق جب للدید گھاٹ پر پانی بھرنے گئیں، گھاٹ مینس یہاں سے پانی لاتے تھے، چاہے وہ پانی کا چشمہ ہے یعنی پانی کا ذخیرہ جہاں سے پانی لاتے ہوتے، پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر للدید کے منہ سے بے ساختہ مینس بناوٹ کے بغیر کسی تیاری اچانک جو بات نکلتی ہے، ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں اب ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ان کے منہ سے شاعری انداز میں ایک جملہ، ایک شعر نکلا جس کو کشمیری میں کافی رواج ہے۔ اس شعر کے معنی ہیں مینڈھا پکے یا بکرا، مینڈھا پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا، اس سے مراد ہے کہ بھیڑو بنائیں یا بکرا بنائیں، للدید کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے، پتھر مسالہ پیسنے کا ایک پتھر ہوتا ہے چھوٹا سا جس کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، تو وہی بٹا کٹھ میرتھن کچل میرتھن نوش ننوٹ چلنا زا، یہ کشمیری میں اس کا شعر ہے۔ للدید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی، للدید کی ساس جو ہے جب للدید کے لیے کھانا پروستی تھی، پلیٹ میں کھانا ڈالتی تھی، تو اس کے
تہ میں نیچے پلیٹ میں وہی مرچ مسالہ پیسنے کا بٹا رکھ دیتی تھی، تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے، تاکہ جب کوئی دیکھے تو اسے لگے کہ یہ پوری پلیٹ بھری ہوئی ہے چاول سے۔ لل دید نہایت صابر تھی، یعنی صبر کرنے والی تھی۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ لل دید کیا کرتی تھی، جب کھانا کھا دیتی تھی اس بٹے کو اٹھا کر صاف اچھی طرح سے دھو کر ایک ساتھ میں رکھ دیتی تھی، ایک طرف تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ وہ کس لیے؟ تاکہ اس کی ساس جو ہے جب دوسری مرتبہ کھانا پروسے تو اس وقت اس کو کہیں سے دوسرا بٹا دوسرا پتھر ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں، لیکن آخر کار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یعنی بھر گیا، لبریز ہونا بھرنا، اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر باد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ پھر وہ ایک قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برانہ حالت میں کہیں جا رہی تھی۔ نیم برانے نا آدھے کپڑے فلانے پھٹے، کچھ آدھے کپڑے لگے ہوئے تھے، آدھا جسم ننگا تھا، کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ حمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں یعنی حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا نیم برہنہ حالت میں ان کا سامنا کرنے میں انہیں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو نان بائی کی دکان میں، نان بائی مینس جہاں پر جسے ہم کاندر کہتے ہیں، اس کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑے، یعنی ان کا تنور جو تھا وہ آگ سے دہکا ہوا تھا، روٹیاں بنانے کے لیے تیار تھا، تو اس میں وہ کود پڑی۔ بے چارے نان بائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی۔ جب تنور کا ڈھکن بعد میں اٹھایا گیا تو انہوں نے سوچا تھا کہ لل دید تو جل کر راکھ بن گئی ہوں گی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لل دید ایک خوبصورت سا لباس پہن کر تنور سے باہر آئی تو سب کو حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چیتھڑے کپڑے پہن کر جانے میں لاج آئی۔ لیکن لل دید اس واقعہ کے بعد کئی بار حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی رہیں۔ یہ دونوں بزرگ لل دید کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے، یعنی امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثنا میں لل دید کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ لل دید نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا
کہ اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ یہ کہہ کر لال دید نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ لال دید ایک فطری شاعرہ تھی، فطری نے قدرتی شاعرہ۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں لکھی ہوئی شکل میں منتقل ہوا۔ یہ کلام جو واہ کہلاتا ہے، مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ترک کیا ہوا ہو گئے ہیں، بہت سے لفظ ترک ہو گئے ہیں یا ان کی صورت بدل گئی ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ لال دید کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ لفظ یا تو ترک کر دیے گئے ہیں یا انہیں تبدیل کیا گیا۔ لیکن پھر بھی لال دید کے بہت سارے شعر اور مصرعے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لال دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے۔ لال دید کو مسلمان لال عارفہ کے نام سے پکارتے تھے اور ہندو لال ایشوری، اور ہندو لوگ اس کو لال ایشوری کے نام سے پکارتے تھے، کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بیج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ تو پیدا کہاں ہوئی تھی؟ سیمپورہ میں، اور انہوں نے وفات کہاں پائی؟ بیج بہاڑا میں۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لال دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں، مشبہ کرتے ہیں۔ یوں اس عظیم خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔ کچھ الفاظ معنی فرنگ ہے آپ کے لیے۔ لفظ معنی: ریشی، عابد سادھو جوگی، سنت پارسا پرہیزگار، صوفی پرہیزگار، پشمینہ پوش متقی، وثوق یقین اعتماد، وسطی بیچ درمیان، روایت حکایت سرگزشت، ضرب المثل وہ جملہ جو مثال کے طور پر بیان کیا جائے، کہاوت، بے ساختہ بناوٹ کے بغیر بے سوچے فوراً فی البدیہہ، بٹا مسالہ پیسنے کا پتھر، لاج شرم حیا غیرت، متروک ترک کیا ہوا چھوڑا ہوا۔ تو آخر میں بچوں یہاں پر کچھ مذکر مؤنث سن لیجئے۔ شاعر مذکر اور شاعرہ مؤنث، پھر اسی سے واحد اور جمع بنائیں گے۔
شاعر ہے واحد، اس کا جمع ہوتا ہے شعراء، شین عین ریل شا حمزہ شعراء. اور دوسرا ہے شعر جو لکھا جاتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے اشعار. شاعر ہوتا ہے لکھنے والا اور شاعری کرنے والا، یعنی یہ انسان ہوتا ہے. شعر جو ہے جو لکھا ہوا کلام ہے، اس کی جمع ہے اشعار. تو اسی کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی. شکریہ. خدا حافظ. میری گزارش یہ رہے گی آخر میں کہ میری چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں. خدا حافظ.